گاؤں میں جنگل کے کنارے کریم دین نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتا رہتا تھا۔ اس کا کام ہی یہی تھا، بس وہ لکڑیاں کاٹ کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس کے بیٹے کا نام تھا سلمان، اور اس نے اسے بھی یہی کام پہ لگایا ہوا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بس لکڑیاں کاٹتے اور اپنا گزارا کرتے۔ بوڑھا کریم دین بیمار ہو گیا اچانک سے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو کہ لکڑہارے کا کام کرتا تھا، وہ جنگل میں جاتا اور سلمان جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹتا اور اپنا گزارا کرتا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے سلمان نے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ہرن اور سانپ نے ایک دوسرے کو لپیٹا ہوا ہے اور دونوں بہت لڑ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ان میں سے کس کی مدد کی جائے۔ سلمان نے ہرن کے سینگ کاٹ دیے اور سانپ کی مدد کی۔ تو سانپ نے اسے کہا کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور تم میرے گھر چلو۔ سلمان اب سانپ کے ساتھ چل دیا اور وہ دونوں سانپ کے گھر کی طرف نکل گئے۔ سلمان اور سانپ دونوں ایک جھونپڑی میں پہنچے جہاں ان کی ملاقات سانپ کی ماں سے ہوئی۔ سانپ کی ماں ایک بہت اچھی عورت تھی۔ اس نے سلمان کو آئینہ دیا جو کہ جادوئی آئینہ تھا۔ سلمان وہ آئینہ لے کر واپس آ گیا۔ سلمان نے جیسے ہی آئینہ نکالا، وہاں سے نور پری حاضر ہوئی اور کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو سلمان نے اسے کہا کہ مجھے راجہ بنا دو اور مجھے ایک محل چاہیے، اور محل میں مجھے ساتھ میں رانی بھی چاہیے۔ تو پری نے اس کی مراد پوری کی اور ساتھ میں شہزادی حنا بھی اس کے پاس آ گئی۔ دوسری طرف شہزادی حنا کے محل سے غائب ہونے کے چکر میں اس کا باپ بہت زیادہ ناراض ہوا اور سب لوگوں کو حکم دیا کہ شہزادی حنا کو ڈھونڈا جائے۔ وہاں ایک بڑھیا آئی جو کہ مہاراج سے کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ تو مہاراج نے اس کی ساری مرادیں پوری کی۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے ایک صندوق میں بند کیا جائے اور 7 سمندر پار مجھے اس صندوق کے ساتھ لے جایا جائے۔ بڑھیا کا صندوق جو ہے وہ سلمان کے محل کے قریب جو سمندر تھا وہاں تک آ چکا تھا، اور جب صندوق کو کھولا گیا تو وہاں سے وہ بڑھیا اٹھی اور چلی گئی، اور وہاں کے محل میں جا کے اس نے بولا کہ میں مہاراج سے ملنا چاہتی ہوں۔ محل میں جا کر بڑھیا نے رانی سے ملاقات کی اور اسے دیکھ لیا کہ یہ تو شہزادی حنا ہے، اور شہزادی حنا نے بھی بڑھیا کے بارے میں اپنے پتی سے کہتی ہے کہ مجھے یہ دادی اماں بہت پسند آئی ہیں اور میں ان کو محل میں رکھوں گی۔ لیکن بڑھیا بہت زیادہ چالاک تھی اور اس نے چالاکی سے جو کہ سلمان کا آئینہ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور جیسے ہی اس نے آئینہ نکالا تو پری نور جو ہے وہ حاضر ہو گئی اور اس نے کہا، کیا حکم ہے آقا؟ تو اس پر اس محل کو راکھ کر دو۔ بڑھیا نے پری سے یہی کہا۔ وہ کہتے ہی محل راکھ بن گیا اور سلمان واپس اسی حالت میں آ گیا، نہ اس کے پاس محل تھا اور نہ اس کے پاس کچھ بھی۔ شہزادی بھی چلی گئی تو اس پر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ وہ شہزادی کو ڈھونڈتا رہا لیکن اس کو شہزادی کہیں نہیں ملی، اور آخر کار چلتے چلتے وہ اس ریاست تک پہنچ ہی گیا۔ وہاں پہنچ کر سلمان نے باورچی کی نوکری کرنا چاہی، جس کے لیے انہیں ضرورت بھی تھی، اور انہوں نے سلمان کو ایک باورچی کی نوکری دے دی، اور سلمان وہاں پہ کھانا پکاتا۔ شہزادی حنا کو بھی پتہ چل گیا کہ سلمان یہیں کہیں ہے، اس کے لیے وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ اپنے پتی کو بہت زیادہ یاد کر رہی۔ اس نے ایک دن باورچی کو بلایا اور کہا کہ کوئی نیا باورچی آیا ہے۔ جس باورچی والے نے اسے سلمان کے بارے میں بتایا اور شہزادی نے کہا کہ فوراً سلمان کو میرے پاس لایا جائے۔ سلمان کو دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور اپنے پتی سے مل لی، لیکن بڑھیا کو پتہ چل گیا کہ سلمان آ گیا ہے، تو اس پر اس نے سلمان کو واپس وہیں بھیج دیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ بڑھیا نے پری کو حکم دیا کہ سلمان کو وہاں پہ بھیج دو جہاں سے وہ آیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلمان وہیں پہ پہنچ گیا اپنی راکھ والی جگہ پہ جہاں پہ اس کا محل تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ سلمان بہت زیادہ پریشان تھا کہ اب وہ کیا کرے، کہاں پہ جائے، اور آخر کار اس نے چوہوں کے راجا سے مدد لی کہ مجھے میرا آئینہ واپس چاہیے، اور پھر اس پر چوہے نے بھی کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ چوہے اس بڑھیا کے کمرے میں جاتے رہتے تھے کھانے کی تلاش میں، تو جب بڑھیا سونے لگی تو وہ انتظار کرتے رہے، اور اس کے تکیے کے نیچے سے انہوں نے آئینہ نکال لیا،
اور جس پر بڑھیا سو گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سلمان نے جیسے ہی آئینہ نکالا، نور پری حاضر ہو گئی اور سلمان نے واپس اپنا محل واپس لے لیا اور شہزادی حنا کے محل میں پہنچ گیا اور اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ سلمان کی شان و شوکت دیکھ کر شہزادی حنا کے باپ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ سلمان کے ہاتھ میں دے گا، جس پر سلمان بہت زیادہ خوش ہوا اور اسے شہزادی حنا واپس مل گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے اور اس بڑھیا کو اس محل سے نکال دیا۔ سلمان اور شہزادی حنا ہنسی خوشی رہنے لگے۔